بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ اور آیت الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے نظر جماعی آیت مبارکہ پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، یقیناً تم لوگوں نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچھڑا بنانے کے ساتھ، بچھڑے کو اختیار کرنے کے ساتھ. فتوبو، پس پلٹو، الی، طرف، بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. پس تم لوگ پلٹو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. مراد یہ ہے کہ توبہ کرو. فقتلوا انفسکم، پس اپنی جانوں کو قتل کرو، قتل کرو اپنی جانوں کو. ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے. کیسے ترجمہ کریں گے اس کو؟ کیجئے خیر لکم، بولیے سارے ساتھی بولیے، سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تمہارے لیے نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، سب سے بہتر ہے. کیوں؟ یہ اصل میں ہے اخیر لکم، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے عربوں نے اس کا حمزہ مٹا دیا تو باقی رہ گیا خیر لکم. یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی اس سے بہتر اور کچھ ہے ہی نہیں. لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس. البارئ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا. فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. انہ، یقیناً وہ، هو التواب، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ محاورہ ترجمہ پھر سن لیجئے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. اب کیا کرو؟ پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو. یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک سب سے بہتر ہے. پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے جو اس امت پر انعامات ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم پر جو احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے جو اس امت کو خاص رعایت دی ہے، کیا کہتے ہیں، کنسیشنز دی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک رعایت، ایک فضل، ایک کنسیشن یہ ہے، جو گناہ کرو کرنے کے بعد معافی مانگو، وہ معاف کر دیتا. جو بھی گناہ کرو. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولیے کون سا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو معافی مانگے وہ معاف کر دیتا. جو ناحق قتل کرے، کبیرہ گناہ ہے، معافی مانگے میں معاف کر دیتا ہوں. ہاں،
حقوق العباد کا مسئلہ، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، آپ لوگ کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن اللہ معاف کر دیتے، بندے کے ساتھ معاملہ باقی ہے۔ زنا کرے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ نے جب اس امت پر اتنا فضل، اتنی عنایت کی، تو افسوس یہ ہے ہماری اکثریت، کہتے ہیں نا پنجابی میں، زیادہ ہی چوڑی ہو گئی۔ اکثریت ہماری زیادہ ہی چوڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کرتے رہو دبا کے جو کرتے۔ یہ جو سمجھانے والے، بتلانے والے، قرآن و سنت سنانے والے، انہیں کیا پتا ہے؟ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں رہتے کیسے۔ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ضرور کرنے پڑتے ہیں۔ یہ فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہو جاتا ہے، اس لیے توبہ بھی نہ کرو، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یہ شریعت کا یہ جو اصول ہے، یہ جو ضابطہ ہے، یہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کے متعلق ناسمجھی اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ جب رحمت اتنی ہے، عنایت اتنی ہے، کرم اتنا ہے، کنسیشن اتنی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو زیادہ چوڑا ہوگا اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت پڑے گی، اور پڑھ رہی ہیں ہم آج، چیخ رہے ہیں۔ اور جو ہم نے بنا رکھا ہے نا کہ ہمارے پاس یہ ہو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو تو یہ، سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہے۔ سائنس 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 کرتے ہیں نا، سائنس ہے کہ نہیں؟ باہر کی دنیا میں بڑے بڑے جو سائنسدان بیٹھے ہیں، اکثریت مسلمان بیٹھے، سارا کچھ ہے، لیکن اس رب کی نافرمانی جب کرتے ہیں اس نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں جو واقعہ جس کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قوم نے جب وہ کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو پیچھے جو رہ گئے تھے ان میں ایک بدبخت تھا، سامری نامی آدمی تھا، اور سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے زیورات، سونے اکٹھے کر کے ایک بچھڑا، گائے کا چھوٹا بچہ وہ بنا لیا، دھات کا، سونے کا، چاندی کا، پیتل کو ملا کے۔ اب شیطان نے اس کی مدد ایسے کی کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو وہ آواز نکلتی ہے، اور وہ آواز بچھڑے کی حقیقی آواز سے ملتی تھی۔ انہوں نے کہا واقعی یہ تو اس کی اصلی آواز ہے، اس میں سارا کچھ موجود ہے۔ انہوں نے باتخاذکم العجل، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ وہی ذہن جو آج ہے، جہاں اونچی ڈھیری دیکھی، مسجد کا ادب اتنا نہیں، مسجد کا ادب ہے ہی نہیں۔ مسجد کا ادب کیوں؟ مسجد کا ادب ہو تو ٹریکٹر اور ٹرالیاں لے کر مسجدوں پہ چڑھ جائے، کتنی مسجدیں گراتے، شوق سے گراتے۔ لیکن جہاں ڈھیری اونچی دیکھی ہے، چاہے وہاں کتا دفن ہو، وہاں کیا کرتے ہیں؟ ادھر سڑک ہی نہیں بنانی، ادھر راستہ ہی نہیں، جی ادب کرنا ہے، پتہ نہیں اندر ہے کیا۔ اور جب گزرنا بھی ہے، جو زندہ ہے عرش والا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرنا ہے، لیکن قبر میں پتہ نہیں کتا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے گزرنا ہے، کھڑے ہو کے گزرنا ہے۔ یہ ہے ذہنیت اس امت کی، جس کو اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ اور بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس کو سمجھ دی ہے، اپنی دنیا داری کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب کی، کسی ایک کی نہیں۔ اب جب انہوں نے بچھڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کی، حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے پہلے بتلا دیا تھا کہ موسیٰ آپ کی قوم گمراہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ دکھ، غم، تکلیف، پریشانی جلدی میں پہنچے، اور غصے کے ساتھ آ کے اپنے بھائی ہارون، اس کی داڑھی کو، ان کے بالوں کو پکڑ کہ یہ کیا کیا،
یہ کیا ہوا؟ مختصراً اب قوم کو تبلیغ کی، کچھ نے چھوڑا کچھ نے نہ چھوڑا. اب انہوں نے شرک کیا. توجہ کیجیے، اب جنہوں نے چھوڑا جنہوں نے نہیں چھوڑا ان سب کے لیے حکم آیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، توبہ تب قبول ہوگی جب سارے اپنے آپ کو قتل کرو گے. اس سے پہلے توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. تو ہمارے ساتھ اللہ نے کتنی رحمت کا معاملہ کیا ہے. قتل کرو اپنے آپ کو، قتل ہوگے تو تب توبہ قبول ہوگی. اور ہم ایسے بدبخت ہیں، ہم غلطی کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے جس کے قبول کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر شرائط پوری ہو. اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے امام طبری نے صحیح سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہو اپنے آپ کو قتل کرے. اب جو لوگ بچھڑا اس کے ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہم سے ہوتا. اور جو لوگ اس کے مجاور نہیں بن کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں توبہ چاہیے تو قتل کرو اپنے آپ کو. کیا کرے؟ ہاتھوں میں خنجر لو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، اور حکم دیا ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور خنجر مارو ایک دوسرے کو، تب توبہ قبول ہو. یہ ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے، پیغمبر کے حکم سے ہوا. انہوں نے پھر جو توبہ چاہتے تھے انہوں نے خنجر لیے، ایک دوسرے کو مارے، اور پھر اللہ کے حکم سے جب روشنی ہوئی، تاریکی چھٹ گئی، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ 70,000 آدمی قتل ہوا. 70,000 آدمی قتل ہوا، اور قتل انہوں نے ایک دوسرے نے خود اپنی مرضی سے کیا. کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ معاف کر دے. اور جب انہوں نے ایسے کیا تو حکم آیا کہ جو مر گئے اور جو بچ گئے جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. لیکن کب؟ اتنی خون ریزی کے بعد. تو توبہ اس کا مقام کتنا بڑا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ، جو گناہ کرتے ہو چھوڑ دو، جو کیا ہے اس کی معافی مانگو، نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، اللہ رب العالمین معاف کرے. اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو جس کا حق مارا ہے اس کو دے دو، اللہ رب العالمین وہ بھی معاف کر دے. اور پھر اسی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے تمہارے رب کے ہاں. اس کا معنی یہ ہوا کہ توبہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. جس طرح بھی حاصل ہو توبہ طلب کرو، معاف کر دو، یہ سب سے قیمتی. اب میں آپ یا جتنے ہم لوگ ہیں سب سے قیمتی اپنی جان میں، حتیٰ کہ جو اولاد بیٹے بیٹیاں بعض دفعہ اپنی جان ان سے بھی زیادہ قیمتی نظر آتی. بندے کو جب خود تکلیف ہو، خود مصیبت میں ہو، کتنی دفعہ ہوتا ہے بیٹے بیٹی کو بھی کہتا ہے کہ یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے نہ ہو. کیوں؟ کہ میں خود تکلیف میں ہوں، تمہیں کیا کروں. تو فرمایا کہ توبہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تمہاری اس زندگی سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا
کہ جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے تو جس کے دروازے پہ جاتے ہو اسے مایوس نہ ہونا، معاف کرنا اس کی عادت ہے، معاف کرنا کرتے رہتے، رحم کرتے رہتے۔ اس لیے یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو، اور آنکھیں بڑی جلدی بند ہو رہی ہیں، آنکھیں اب بڑی جلدی بند ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے زندگی میں جتنی آسانیاں ہیں وہ آسانیاں اب ہوش میں بھی نہیں آنے دیتی، بندہ اور کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اتنی دیر میں وہاں سے آنے والا کہتا ہے چلو اور آگے ملے گا، اب یہاں کچھ نہیں ہے باقی تمہارے۔ اس لیے اپنی دنیا داری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ معافی مانگتے مانگتے راضی کرتے کرتے جائیں گے، امید ہے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو ہمارا طریقہ ہے اللہ رب العالمین ہمیشہ محفوظ رکھے، اسی طرح چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فرشتے چہرے پہ بھی ماریں گے اور پشت پہ بھی ماریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ادھر سے بھی پیچھے سے۔ اور فرشتے کو پیار سے نہیں مارتے ہیں، کو تھپڑیاں نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، فرشتے جب مارتے ہیں تو سورۃ الحج میں فرمایا ان کے ہتھوڑے ہیں لوہے کے بڑے بڑے، ان کے ساتھ مارتے ہیں۔ اور پھر اور تفصیل ہے کہ ایک ضرب پڑے تو ایک ضرب کے ساتھ انسان کا کیا حشر ہو، تو تم مارتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب گناہ ہو جائیں تو معافی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بدبخت لوگوں میں شامل نہ کرے جو اصرار کرتے، اصرار یا انکار۔ انکار کیا ہے؟ کوئی گناہ ہے ہی نہیں جی، یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، کس نے کہا ہے گناہ یہ؟ یا اگر ہے بھی تو یہ چھوٹا سا ہے، پھر کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سختی ہو چلتا ہے کام۔ تو اللہ رب العالمین اصرار سے بھی بچائے، انکار سے بھی بچائے۔ اور جو گناہ کتنا بڑا ہو کرنے کے بعد فوراً معافی مانگے، اصرار نہ کرے، انکار نہ کرے، تو اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کو بڑی بشارت دی ہے کہ میں توبہ بھی قبول کروں گا اور ان لوگوں کو جنتیں بھی عطا کروں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔